اگر پیسے ادا ہی کرنے ہیں تو اس میں اتنی زیادہ تاخیر کیوں برتی جا رہی ہے؟ براڈ شیٹ نے اپنے وکلاء کو ہدایات جاری کی ہیں کہ نیب کو خطوط لکھے جائیں اور مطالبہ کیا جائے اس واجب الادا رقم کا جو حکومت پاکستان کے ذمہ ہے، اور وہ $2.2 ملین بنتی ہے۔ اس کی وصولی کے لیے نیب کو براڈ شیٹ نے 18 خطوط لکھے، لیکن ابھی تک وہاں سے مکمل خاموشی ہے اور کسی ایک خط کا جواب بھی نہیں ملا۔ پہلے بھی پاکستانی غریب عوام کے ٹیکس کے پیسوں کو یہاں پر ضائع کیا گیا، اور اب اس $2.2 ملین کے لیے روزانہ کی بنیاد پر $300 ادا کیے جائیں گے براڈ شیٹ کو، جب تک یہ مکمل رقم ان کو نہیں مل جاتی۔ لیکن کسی کو بھی کوئی پرواہ نہیں، اور پرواہ ہوتی بھی کیوں؟ کیونکہ یہ جو پیسے ہیں یہ غریب عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے آئیں گے، نہ یہ عمران خان صاحب کی جیب سے آئیں گے، نہ ہی یہ نیب کے چیئرمین جناب جاوید اقبال صاحب کی جیب سے آئیں گے، اور نہ ہی ان پردہ نشین فرشتوں کی جیب سے آئیں گے جو اپنا کٹ اور کمیشن مانگتے رہے۔ اسی لیے شاید کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن اگر براڈ شیٹ کے جو ماضی کے معاملات ہیں ان کو سامنے رکھا جائے، ان افراد کو سامنے رکھا جائے جو یہاں پہ آ کے اپنا کمیشن، اپنا کٹ مانگتے رہے، تو یہ شک تو ہوتا ہے کہ کہیں یہ جو روزانہ کی بنیاد پر سود دیا جا رہا ہے اور تاخیر کی جا رہی ہے، کہیں ان پیسوں میں بھی تو کسی کا کمیشن نہیں۔ شک تو پڑتا ہے، اور شک ہونا بھی چاہیے، کیونکہ براڈ شیٹ کے ساتھ جس طرح کا وطن دشمن، ملک دشمن، عوام دشمن معاہدہ، مشکوک معاہدہ کیا گیا، وہ اس شک کو تقویت دیتا ہے۔ ابھی تک جو دھمکی ہے کاوہ موسوی کی، وہ دھمکی سے آگے نکل چکی ہے، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر ہدایات جاری کر دی ہیں حکومت پاکستان کے خلاف عدالتی کارروائی شروع کرنے کی۔ یعنی کہ پہلے جس طرح ایک پاکستان جو ہائی کمیشن ہے، اس کے جو کمرشل اکاؤنٹ ہے اس کے اندر پیسے بھیجے جاتے ہیں، اور پھر پیغام رساں کبوتروں سے یہ خبر براڈ شیٹ کو دی جاتی ہے، اب تاخیر کی جا رہی ہے، سود بڑھ رہا ہے، $2.2 ملین ہے۔ اگر کاوہ موسوی عدالت جا رہے ہیں تو اس تاخیر کا ذمہ دار کون ہے؟ اگر آپ نے پیسے دینے ہی ہیں تو کیوں نہیں ادا کیے جا رہے؟ اور اس بات کی بھی تحقیق ہونی چاہیے کہ اس تاخیر سے اگر کوئی فائدہ حاصل کر رہا ہے تو وہ کون ہے، کیونکہ روزانہ کی بنیاد پر $300 سود ادا کیا جا رہا ہے۔ خیر، جو تحقیقات کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی، جس کمیٹی کا سربراہ جسٹس عظمت سعید کو لگایا گیا، اس کے نتیجے سے تو ہم سارے آگاہ ہیں کہ ایک شریک جرم جو شخص ہے وہ کس طرح اس معاملے کی تحقیقات کرے گا۔ لیکن یہ جواب پاکستانی قوم کو چاہیے کہ یہ جو براڈ شیٹ کا اتنا بڑا سکینڈل تھا، جب ایک مخصوص ایک حصے کو چلایا گیا میڈیا کے اوپر، اس میڈیا پہ جس کو عمران خان کہتے ہیں کہ برطانوی میڈیا سے بھی آزاد میڈیا ہے، صرف اس حصے کو مسالہ لگا کر پیش کیا گیا جس میں انجم ڈار کا ذکر تھا کہ وہ مبینہ رشوت دینے کی کوشش کی اس نے کاوہ موسوی کو۔ لیکن جیسے ہی اس نے دیگر انٹرویوز میں بعد میں جا کر کچھ مزید انکشافات کیے، کچھ پردہ نشینوں کے نام سامنے آئے جن کو پاکستان کے اندر حساس معاملات کہا جاتا ہے، تو اچانک ہی وہ ہیرو سے زیرو بن گیا۔ اس انٹرویو کے اس مخصوص حصے کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا گیا جس میں وہ نواز شریف پر الزام لگا رہے ہیں۔ تو یہ تو آزاد میڈیا ہے، وہ بھی بے نقاب ہوا، اور اس براڈ شیٹ نے کئی دیگر معاملات کو بھی بے نقاب کر دیا۔ اب تحقیقات سے کیا نتیجہ آتا ہے؟ عوام ان سوالوں کا جواب جاننا چاہتی ہے کہ کون کون اس مشکوک معاہدے سے مستفید ہوا۔ لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو دودھ کی رکھوالی جو بلے تھے ان کو دوبارہ تحقیقات کی ذمہ داری سونپ دی گئی ہے، تو نتیجہ تو خیر اب سب کے سامنے ہے۔ اب ڈیلی میل والا جو معاملہ ہے وہ بھی کھل کے سامنے آنا شروع ہو چکا ہے۔ جو ڈیوڈ روز ہیں، میں نے ان سے سوالات کیے تھے، ایک دو سوال ان کو میں نے واٹس ایپ کیے، دیگر ذرائع سے بھی ان کو پیغام دیا کہ صرف یہ بتا دیں کہ آپ کہہ رہے ہیں بارہا کہ کمرہ عدالت کے اندر جس طرح کی کارروائی بتائی جا رہی ہے اس طرح کا کوئی معاملہ وہاں پر نہیں ہوا، تو کیا عدالت نے تسلیم نہیں کیا یہ موقف شہباز شریف کا کہ ان کی حد تک ہوئی؟ اور کیا عدالت کے اندر ڈیلی میل آن سنڈے کے جو وکلاء تھے انہوں نے تسلیم نہیں کیا کہ جو آرٹیکل چھپا، ڈیوڈ روز کا جو آرٹیکل تھا، اس کے حوالے سے ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے؟ تو اس حوالے سے انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ البتہ کچھ صحافیوں کے ساتھ وہ مسلسل رابطے میں ہیں، یعنی کہ جو تحریک انصاف کا میڈیا سیل ہے، اگر ایسا کہوں تو یہ بالکل غلط نہیں ہوگا کہ کچھ خاص ہدایات جس طرح ان صحافیوں کو دی جا رہی ہیں، پرائم منسٹر جو آفس ہے، جو پرائم منسٹر ہاؤس ہے، وہاں سے جو ہدایات اس مخصوص ٹولے کو مل رہی ہیں، شاید اس ٹولے کی نشاندہی ڈیوڈ روز کو بھی کر دی گئی ہے کہ آپ نے ان سے رابطہ رکھنا ہے، اور ہر طرح کا جو معاملہ ہے، جس طرح کی خبریں پاکستانی عوام تک پہنچانی ہیں، جو اس سارے معاملے میں جو جھوٹ کا عنصر شامل کرنا ہے، وہ انہی ذرائع سے شامل ہوگا۔
تو ڈیوڈ روز بھی صرف انہی کے ساتھ رابطے میں ہیں. ہم نے بارہا کوشش کی کہ ان کے ساتھ رابطہ کیا جائے اور وہ بالکل ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. بہت شکریہ.